میرا خیال ہے کہ میں اس کے بعد آغاز کروں. نہیں ٹھیک، میں آرام سے کیونکہ میں نے گفتگو 15 منٹ کے لیے کرنی تو اس میں سے 2 منٹ ہم بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو جائے گا، درمیان میں انٹرپشن ہوگی. تو میں کہتا ہوں کہ آپ تشریف لے جائیں. میں دے دیتا ہوں. یہ دروازہ بند کر دیجیے. ایک مرتبہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ پھر خاموشی کی اپیل. اور فیصل مشتاق صاحب تشریف لے آئے ہیں. سب سے پہلے جو ہے میں فیصل مشتاق صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک کامیاب انٹرپرنور ہے اور ان کا جو اسکولنگ سسٹم ہے یہ پاکستان کے کامیاب ترین اسکولنگ سسٹم میں سے ایک ہے. اور انہوں نے جو ہے ترقی کے جھنڈے گاڑے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے تعلیم میں ایک نیا رجحان پیدا ہوا ہے. لیکن میں اس لیے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے سرگرمیاں صرف اپنی تعلیمی مصروفیات کے اوپر یا اس کے اوپر نہیں محدود رکھی، بلکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ملک کے جو سیاسی، اسٹریٹجک اور سماجی مسائل ہیں اس کے لیے وقت دیا ہے، اس کے لیے جگہ دی ہے. اور اسی کا یہ تسلسل ہے کہ رحمان اظہر صاحب کی معاونت سے انہوں نے اس تھنک ٹینک کا آغاز کیا ہے. تھنک ٹینک کا نام ہے سینٹر فار لا اینڈ سیکیورٹی. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا احاطہ کار وسیع، کشمیر تک محدود نہیں ہے. جموں و کشمیر اس لیے شامل ہے کہ وہ ریاست پاکستان کا حصہ ہے. جموں و کشمیر ریاست پاکستان کا حصہ ہے اور یہ خشت اول ہے، اور اس کے بعد ان کا یہ سفر جاری رہے گا اور اس سفر میں ہم سب ان کے ساتھ ہم قدم ہوں گے. میں دوسری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریاض کھوکھر صاحب نے اس کے بارے میں کل گفتگو کی. ابھی جس تناظر میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، میں کتاب کے یا جو ان کی رپورٹ ہے اس کے اصل موضوع کی طرف بعد میں آؤں گا. جو دلی میں غداران کشمیر کا جو جمگھٹ ہوا اور جس طریقے سے مسکرا کے گجرات کے مسلمانوں کے قاتل اور کشمیریوں کے قاتل نریندر مودی سے جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے تھے، وہ باعث شرم ہے. اور وہ پہلے ہی میں نے کہ ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ وہ فخریہ طور پر جے ہند، بھارت ماتا اور وندے ماترم کا نعرے بلند کرتے اور وہ اپنا مسلمان کا تشخص بھی کھو بیٹھے. ان سے زیادہ تو ہندوستان کے اندر ایسے رہنما موجود ہیں جو اپنے تشخص کی حفاظت کرتے ہیں. اور میں سب لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کشمیری قوم نہیں بھولی. یہاں کشمیر کے 2 نمائندے جو ہیں جیسا محفوظہ جموں و کشمیر کے 2 الطاف وانی صاحب ہیں، مجاہد گیلانی صاحب موجود ہیں. الطاف وانی صاحب جو ہے بہت کامیاب تھنک ٹینک کی قیادت بھی فرماتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل جموں کشمیر نہیں بھولے وہ تاریخ ادوار جو ان غداران کشمیر کی وجہ سے کشمیریوں کے اوپر مسلط ہوئے. پہلا تاریخ ترین دور تھا وہ شیخ عبداللہ کے زمانے میں ہوا تھا، 1947 سے لے کر 1953 تک، جب اس نے اپنی نگرانی میں مسلمانوں کا قتل عام کروایا. اور جب اس وقت جو ہے پاکستان کے حق میں نعرہ بلند کرنا اگر کوئی مسلمان یہ کرتا تھا وادی کشمیر میں جموں میں، اس کی سزا تھی موت. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 1947 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلا قتل عام ہوا، پہلی نسل کشی ہوئی اور اس میں 2,35,000 مسلمانوں کو تہہ دیگ کیا گیا تھا. اور وہ جو تھا اس میں جن لوگوں نے مسلمانوں کو اتنی بڑی تعداد میں مارا تھا اور اس کے بعد جو ہماری خواتین تھیں ان کو سیکشول سلیو بنایا تھا، اس کے جو سارے کے سارے محرکین تھے ان کو شیخ عبداللہ کی پہلی کیبنٹ میں جگہ دی اور وہ کابینہ کے ارکان تھے.
دوسرا بدترین دور جو ہے وہ 1989 میں شروع ہوتا ہے، اور اس وقت فاروق عبداللہ کی حکومت، کتنے ہزاروں لوگ جو ہے بے گھر ہو گئے، نقل مکانی کرنی پڑی۔ میرا خیال ہے کہ الطاف والی صاحب کو بھی اس وقت نقل مکانی کرنی پڑی، عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا مسلمانوں کے۔ یہ دوسرا بدترین دور، دوسرا تاریخ ترین دور۔ جو اس کے بعد کا دور آتا ہے وہ عمر عبداللہ کا دور ہے، اور وہ 2010 اور 2011 کا ہے، جب پہلی مرتبہ پیلٹ گن استعمال ہوئی اور کشمیریوں کو ان کی بینائی سے محروم کیا جانے لگا۔ اور تیسرا دور، تاریخ ترین دور، یہ جو خاتون ہے جس کا نام محبوبہ مفتی ہے، اور عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ نریندر مودی کو بلیک میل کرنے کے لیے پاکستان کی زبان بولنا چاہتے ہیں یا بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا کبھی جو ہے کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس وقت؟ جب وہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، اپنی مراد دینے کے لیے، اپنی تنخواہ دینے کے لیے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے، میں نے یہ یاد دلایا کل کہ محبوبہ مفتی نے اس حد تک بلیک میل کیا کہ اس نے ہندوستان کی حکومت کو ڈرانے کے لیے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے رنگ، سبز رنگ کے کپڑے پہننا شروع کر۔ کشمیری اس طریقے سے دھوکہ کھانے والی نہیں۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں نے عزم کیا ہے کہ ان جعلی نقلی نمائندوں کو وہ مسترد کر کے رہیں گے اور ان کو تاریخ کے کباڑ خانے میں بھیجیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ جو گپکار گینگ ہے، گپکار میں کشمیر کی للکار شامل نہیں ہے، کشمیر کی للکار شامل نہیں ہے۔ اور اگر یہ بزم سجی تھی تو کیوں نہیں مجھے نظر آئے سید علی گیلانی یا ان کا کوئی نمائندہ، کیوں نہیں مجھے نظر آئے وہاں یاسین ملک، شبیر شاہ، آسیہ ہندراوی یا میر واعظ عمر فاروق صاحب یا ان کا کوئی نمائندہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیریوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ ایک سیاسی دھوکہ ہے، اور جیسا کہ یہاں جو ہے مقررین نے واضح کیا کہ نئی حلقہ بندی ہو رہی ہے، جسے انگریزی زبان میں جیرمینڈرنگ کہتے ہیں یا ری ڈسٹرکٹنگ کہیں گے، یا جس طریقے سے بھی آپ کہیں۔ حلقہ بندی کچھ اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ جو مسلمانوں کی اکثریت ہے، جو اسمبلی میں اکثریت ہے، JNK اسمبلی میں ہوتی تھی 2018 تک، اس میں ہندوؤں کی نمائندگی کو زیادہ کر دیا جائے، اور دو دھاری تلوار استعمال کی گئی ہے، ایک ڈیلیمیٹیشن آف کنسٹیٹوئنسیز کے ذریعے، اور دوسری کی گئی ہے کہ گزشتہ برس اپریل 2020 سے لے کر اب تک جو ہے ہندوستان کے نائب وزیر داخلہ کی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق وہ 40 لاکھ 4 ملین ہندوز کو بہار سے، بنگال سے، آسام سے، مہاراشٹر سے، راجستھان سے، پنجاب سے، ہماچل پردیش سے منتقل کر چکے ہیں۔ اور ان سب سے زیادہ ابھی جو انہوں نے آباد کیا ہے ان کو جو ہے، جو مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس تھی جموں و کشمیر میں، وہاں جو ہے آباد کیا ہے، جموں میں بالخصوص۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رپورٹ جو آئی ہے یہ انتہائی مناسب وقت پہ آئی ہے۔ میں یہاں جو ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے نمائندے بھی موجود ہیں، اور ابھی احمد بلال صوفی صاحب جو ہے ہم سے خطاب کر کے گئے ہیں۔ جو ہی ہمیں جو ہے 2019 کا جھٹکا لگا تو اس کے بعد جو ہے لا فیئر کا لفظ جو ہے وہ زبان زد عام ہوا، اور اچانک لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک سیاسی اور سفارتی سطح پہ کوشش ہوتی ہے، لیکن ہندوستان نے جو آپ کے خلاف مقدمہ قائم کیا ہوا ہے بین الاقوامی عدالتوں میں اور بین الاقوامی برادری کے درمیان، وہ تو قانونی مقدمہ ہے۔ FATF میں آپ نے تمام حدود پار کی، آپ نے تمام شرائط مان لی، لیکن ابھی تک آپ گردن زد نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر جو ہے جب آپ کوئی کلبھوشن یادو کی جو ہے فریاد لے کے جاتے ہیں، تو کلبھوشن یادو جو ہے وہ معصوم شہری ہے، اور اگر کشمیری جو ہے ہمارے وہ مزاحمت کرتے ہیں کوئی
ایک اکا دکا لڑکا جو ہے برہان وانی تو وہ دہشت گرد 9 لاکھ فوجی جو ہندوستان کے ہیں وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں امن عامہ قائم کر رہے ہیں، اور جو وہ 250 لڑکے ہیں جو مزاحمت کر رہے ہیں بغیر اسلحہ کے، بغیر کسی سپلائی چین، وہ دہشت گرد ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیری بھی آسانی سے ماننے والے نہیں۔ اگر کشمیری ہمت ہارنے والے ہوتے، گھٹنے ٹیکنے والے ہوتے، سمجھوتا کرنے والے ہوتے، تو نریندر مودی اور ان جیسوں کو، ان سے پہلے جو منافقین تھے، جو منافق حکمران تھے کانگریس کے، ان کے پاس 73-74 سال تھے، وہ کشمیر کو اپنے ساتھ، کشمیریوں کو اپنے ساتھ ملا چکے ہوئے۔ داد دیجیے کشمیریوں کو، بغیر اسلحہ کے لڑ رہے ہیں۔ 5 لاکھ کشمیریوں نے اپنی جان دے دی ہے، ہزاروں عورتوں نے اپنی عفت و حرمت کی قربانی دی۔ آدھی بیواؤں کا یہاں ذکر کیا گیا۔ میں اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا CEIL ہے، سینٹر آف ایکسلنس فار انٹرنیشنل لا، RSIL ہے جو صوفی صاحب کا ہے، اور آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے، اور اس کے بعد جو پہلی رپورٹ آئی تھی وہ RSIL کی طرف سے آئی ہے، جو آپ نے اب رپورٹ شائع کی ہے، اس میں بہت سے اور دوسرے مقررین نے اس کی تعریف کی۔ ولید اقبال صاحب نے اس کا بہت مطالعہ کیا اور اس کے مختلف پہلو پہ